تو میں اپوزیشن سے پہلے آغاز کرتا ہوں. اب خیر اپوزیشن تو نہیں کہنا چاہیے, اب تو حکومت بن چکی ہے, گورنمنٹ ان ویٹنگ ہے. جاوید عباسی صاحب کی پارٹی اب برسر اقتدار آنے والی ہے, شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں. عباسی صاحب کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ عموماً یہ جب انسان فتح کے نشے میں اس خمار میں ہوتا ہے تو وہ پھر بھول جاتا ہے کہ وہ کن اتار چڑھاؤ سے گزرا, وہ کس زوال سے گزرا. تو یہ جو ہر عروج کو زوال اور ہر زوال کو عروج ہے, تو یہ فتح کا نشہ ہے اس وقت نون لیگ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ منیر عباس صاحب, آپ اور آپ کے سننے والوں کو میری طرف سے بڑا سلام ہو, اور میں سب کو پرانے پاکستان میں خوش آمدید بھی کہتا ہوں, اور اس یقین کے ساتھ کہ اللہ ہم سب سے راضی رہے. یہ رمضان کا مہینہ ہے اور ہم اس ملک کے غریبوں, اس ملک کے مجبوروں, اس ملک میں جو اس وقت ایک بہت ہی مہنگائی کا طوفان کھڑا ہے اور ایک بے روزگار لوگوں کی زندگیاں بڑی مشکلات میں, ان میں ہم آسانی پیدا کر سکیں. یہ جو عمل آپ نے دیکھا, یہ ایک جمہوری عمل تھا. جمہوری آئین پاکستان یہ اجازت دیتا ہے کہ جب ہاؤس یہ سمجھے, لوور ہاؤس یعنی نیشنل اسمبلی یہ سمجھے کہ جو لیڈر آف دا ہاؤس ہے وہ اپنا اعتماد کھو چکا ہے, تو آپ اس کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس موو کر کے اس کے خلاف موو کریں اور اسے ووٹ آؤٹ کر کے نیا لیڈر آف دا ہاؤس مقرر کریں اور حکومت بنائیں, تاکہ ملک کی سالمیت کے لیے, ملک کی بقا کے لیے, انسٹیٹیوشن کی اسٹرینتھن کے لیے آپ اور جمہوریت کو آگے لے کر آپ جا سکیں. ہم نے وہ جمہوری عمل شروع کیا تھا, اس میں کوئی غیر قانونی اور غیر آئینی عمل نہیں تھا. یہ بالکل ساری دنیا کی جہاں ڈیموکریسی, مضبوط ڈیموکریسی ہے, وہاں یہ عمل ہوتا ہے. بدقسمتی سے ہم سمجھتے تھے کہ آگے سے بھی وہ ایک جمہوری رویہ رکھیں گے, وہ اس کو ذاتی انا کا مسئلہ نہیں بنائیں گے. وہ یہ کہنے کہ ایک وزیر اعظم ہاؤس ہمارا ہے, یہ کرسی ہمیں مل گئی ہے, یہ اب کسی اور کو نہیں جا سکتی, بلکہ وہ کہتے ہیں کہ جمہوری عمل ہے جس طرح ہم لوگ الیکشن میں جاتے ہیں, الیکشن لڑتے ہیں, کسی ایک نے جیتنا ہوتا ہے, دوسرا نہ چاہے تو اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے. لیکن بدقسمتی ہوئی ہے کہ وہ معاملات جو پارلیمان کے اندر حل ہونے چاہیے تھے وہ پھر عدالت میں گئے. ہمارا تماشا لگا ہے, ہمیں عدالت نے باندھ دیا ہے. آلموسٹ اس پہلی دفعہ تاریخ میں ایسا ہوا ہے کہ اسپیکر کو اس طرح کی رولنگ کے ساتھ باندھا, آلموسٹ ان کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ جو ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ تھی وہ غیر آئینی تھی. اور اگر وہ ججمنٹ, آئی ایم شیور کہ آپ نے وہ ججمنٹ پڑھی ہوگی, جی بالکل, اس میں سپریم کورٹ نے 3 لوگوں کے بارے میں کہا کہ انہوں نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے. پہلے انہوں نے کہا کہ ڈپٹی اسپیکر نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے, پھر انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نے جو ایڈوائس کیا ہے اس نے آئین کی خلاف ورزی کیا ہے, پھر انہوں نے کہا کہ صدر نے وہ ایڈوائس مانی ہے, وہ خلاف ورزی کی, اور پھر تینوں کو پابند کیا گیا کہ آپ کوئی اقدام نہیں کر سکتے. سپریم کورٹ کی ججمنٹ جو آئی ہے کہ آپ جائیں, پہلے وہاں ووٹ آف نو کانفیڈنس کے اوپر ووٹنگ ہو. پھر آپ نے دیکھا کہ کل جو تماشا لگا, صبح سے انہوں نے یہ معاملہ شروع کروایا. اگر یہ عزت کے ساتھ صبح آ کے بیٹھ جاتے بہت اچھا ہوتا, آپ بھی 1 گھنٹہ 1.5 بہت اچھی تقریریں کرتے اور پھر یہ عمل جاری رکھتے جو رات 12 بجے. تب انہوں نے یہ معاملہ کیا جب سپریم کورٹ نے یہ کیس لگا دیا دوبارہ 12:05 پر بینچ بیٹھ گیا, انہوں نے کہا کیس فکس ہو گیا. جب ان کے پاس کوئی چوائس نہ رہی تو پھر بڑی مجھے بہت دکھ ہوا ہے کہ نہیں اس طرف جمہوریت کو نہیں لے جانا چاہیے تھا, اس کو اپنے آپ کو بھی اس طرف نہیں لے جانا چاہیے تھا. اب ایک بڑی جماعت تھی سیاسی, ایک آنر طریقے سے انہیں پارلیمان کا کام, جمہوری کام پارلیمان کے اندر کرنا چاہیے تھا. وہ پھر انہوں نے کام تو وہی ہوا جو ہم سارے چاہ رہے تھے, وہی ہوا جو سپریم کورٹ نے حکم کیا تھا, وہی ہوا جو رول آف بزنس اور آئین کہتے تھے. لیکن جس طریقے سے انہوں نے کیا ہے, یہ جگہ سائی انہوں نے اپنے لیے بھی پیدا کیا ہے, پارلیمان کو بھی بے توقیرہ کیا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بہت ہی اچھا پریسیڈنٹس نے فکس کیا. اب بھی میری ان سے توقع ہے, درخواست بھی ہے کہ ملک ہم سب کا ہے, آپ نے اس جمہوریت عمل کے لیے آپ آگے بڑھیں, آپ بھاگے نا میدان سے, آپ استعفے نہ دیں, آپ ایک بڑی اپوزیشن کے طور پر رہیں, کام کریں, جہاں ہم ٹھیک نہیں ہوئے ہمیں ہماری اصلاح کریں. ہم وہ کام آپ کے ساتھ نہیں کریں گے, نہ آپ کے اوپر کیسز بنائیں گے, نہ آپ کے کہیں گے کہ آپ کو ہاتھ نہیں ملائیں گے, نہ آپ کے ساتھ بیٹھنے کا انکار کریں گے. ہم اپنی اپوزیشن کو بہت خوش دلی سے ساتھ لے کر چلیں گے پاکستان کے لیے, پاکستان کے لوگوں کے لیے. بہت اچھی بات, ختم کریں. بہت اچھی بات ہے سر, بہت اچھی بات ہے کہ آپ ایک بڑی تدبر والی بات کر رہے ہیں, ورنہ کنفرنٹیشن والی بات بھی ہو سکتی تھی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.